16 जनवरी 1970 کا دن تھا۔ ایک نوجوان لیڈر معمر قذافی لیبیا کا وزیر اعظم بنا۔ شاید اس وقت خود قذافی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی حکومت 42 سال تک چلے گی، اور نہ ہی اسے یہ خیال تھا کہ ایک دن اس کا انجام اتنا خوفناک ہوگا۔ قذافی نے اپنے اقتدار کے دوران کسی بھی قسم کی مخالفت برداشت نہیں کی۔ جو کوئی اس کے خلاف بولتا وہ اسے سختی سے دبا دیتا، جس کے نتیجے میں لیبیا میں کوئی دوسری مضبوط قیادت ابھر ہی نہ سکی۔ ہر طرف صرف ایک ہی نام تھا، قذافی۔ لیکن پھر وقت بدل گیا۔ 2011 میں جب تیونس سے عوامی تحریک اٹھی تو اس کی لہریں پورے عرب دنیا میں پھیل گئی۔ لوگ جبر، ڈر اور امریت سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ اسی عوامی طوفان نے قذافی کی 42 سالہ حکمرانی کو بھی بہا دیا۔ قذافی جو ایک غریب بدو کسان کا بیٹا تھا، کیسے عرب دنیا کا طاقتور حکمران بنا۔ دوستو، یہ کہانی حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے، لیکن آخرکار 20 اکتوبر 2011 کو باغیوں نے اسے مار ڈالا اور یوں ایک طویل دور کا خاتمہ ہو گیا۔ معمر قذافی 1942 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک غریب بدو کسان تھے۔ وہ ریگستانی زندگی میں پلے بڑے، لیکن ان کے دل میں بڑے خواب تھے۔ وہ صرف ایک کسان کا بیٹا بن کر نہیں رہنا چاہتے تھے۔ جب قذافی نے اسکول سے تعلیم مکمل کی تو وہ بنغازی پہنچے تاکہ یونیورسٹی میں پڑھ سکیں، مگر وہ صرف پڑھنے نہیں آئے تھے۔ وہ سوچتے تھے، سوال کرتے تھے اور نئے لیبیا کا خواب دیکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ 1961 میں ان کے سیاسی نظریات پر یونیورسٹی نے انہیں باہر نکال دیا۔ لیکن قذافی رکے نہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف لیبیا سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران ان کے سامنے ایک نیا راستہ کھلا، فوج میں شمولیت۔ اس وقت لیبیا کی فوج میں جانا ایک سنہری موقع سمجھا جاتا تھا۔ فوجی بن کر نہ صرف اعلیٰ تعلیم کا موقع ملتا تھا بلکہ مستقبل بھی روشن ہو سکتا تھا، اور قذافی نے فوراً فیصلہ لیا، میں لیبیا بدلوں گا، اور یہ تبدیلی فوج سے شروع ہوگی۔ قذافی کا ایک فیصلہ فوج میں شامل ہونا اسے سیدھا اقتدار کے راستے پر لے کر جا رہا تھا۔ جب 1956 میں مصر نے نہر سویز کو قومی تحویل میں لیا اور برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مصر پر حملہ کر دیا تو پورے عرب ممالک میں احتجاج شروع ہو گئے۔ قذافی اس وقت نوجوان تھے، وہ بھی ان مظاہروں میں سب سے آگے نظر آتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے عوامی سیاست کا مزہ چکھا۔ 1965 میں فوجی تربیت مکمل کرنے کے بعد انہیں مزید تربیت کے لیے برطانیہ بھیج دیا گیا۔ اس دوران وہ دنیا کو قریب سے دیکھ رہے تھے اور ایک ہی بات ان کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی کہ لیبیا کو بدلنا ہے۔ فوج میں وہ بہت تیزی سے ترقی کرنے لگے، لیکن ان کے دل میں ایک خفیہ منصوبہ جنم لے چکا تھا، اور وہ تھا شاہ ادریس کی بادشاہت کا خاتمہ۔ برطانیہ سے واپس آتے ہی انہوں نے بنغازی کو مرکز بنا کر منصوبہ پورا کر دیا۔ 1969 میں انہوں نے فوجی بغاوت کی اور مارشل لا نافذ کیا، اور یوں ایک بدو کسان کا بیٹا لیبیا کا حکمران بن کر سامنے آیا۔ قذافی کے انقلاب کی کامیابی نے سب کو حیران کر دیا، مگر یہ تو صرف شروعات تھی۔ 1 ستمبر 1969 کی صبح لیبیا میں ایک بڑا انقلاب آیا۔ کرنل معمر قذافی نے فوج کے ساتھ بادشاہ ادریس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ بادشاہ اس وقت علاج کے لیے ملک سے باہر تھے، اور جب واپس آئے تو تخت ان کے ہاتھ سے جا چکا تھا۔ قذافی نے اقتدار تو لے لیا، مگر کرنل کا ہی رینک استعمال کیا۔ وہ یہ کہہ کر فخر کرتے تھے کہ میں عوام کا سپاہی ہوں اور کوئی بادشاہ یا جنرل نہیں۔ اقتدار میں آتے ہی انہوں نے چند سخت اور انقلابی قدم اٹھائے۔ امریکی اور برطانوی فوجی اڈے ختم کر دیے۔ قذافی کا کہنا تھا لیبیا غیر ملکی قبضے کے لیے نہیں بنا۔ 1970 میں اطالوی اور یہودی آبادیوں کو ملک بدر کر دیا۔ قذافی سمجھتے تھے کہ یہ لوگ لیبیا کے وسائل پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ 1973 میں پہلے تیل کی زیادہ کمائی غیر ملکی کمپنیوں کو جاتی تھی۔ قذافی نے کہا، ہم 5000 سال بغیر تیل کے رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے کچھ سال اور بھی لڑ لیں گے۔ یہ بات کمپنیوں کو بھاری پڑ گئی اور لیبیا نے تیل کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ خود حاصل کرنا شروع کر دیا۔ قذافی کی بہادری نے دوسرے عرب ممالک کو بھی راستہ دکھایا۔ جلد ہی سب نے اپنے تیل پر کنٹرول بڑھایا، اور 1970 کی دہائی میں عرب پیٹرو بوم آیا۔ عرب دنیا اچانک بہت امیر ہونے لگی۔ کرنل قذافی صرف لیبیا کے حکمران نہیں تھے بلکہ خود کو دنیا بھر کے انقلابیوں کا محافظ سمجھتے تھے۔ اس لیے بین الاقوامی سیاست میں ان کی شہرت ایک غیر متوقع، خطرناک اور حد سے زیادہ دلیر لیڈر کی تھی۔ قذافی نے ایسے گروہوں کو بھی پیسے اور اسلحہ دیا جنہیں امریکہ اور یورپ شدت پسند کہتے تھے، مثلاً امریکی بلیک پینتھر، سیاہ فام شہری حقوق کی تنظیم، نیشن آف اسلام یعنی مذہبی اور سیاسی تحریک، آئرش ریپبلکن آرمی یعنی برطانیہ کے خلاف لڑنے والی تنظیم۔ قذافی کہتے تھے جو بھی ظلم کے خلاف لڑے گا
لیبیا اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات مغربی ملکوں کو بہت ناگوار تھی۔ جو بھی باہر بیٹھ کر قذافی پر تنقید کرتا وہ محفوظ نہیں رہتا۔ لیبیا کے خفیہ ایجنٹس پر بیرون ملک قتل اور اغوا کے الزامات لگتے رہے۔ عالمی میڈیا نے قذافی کو ایک خطرناک کردار کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ 1986 میں سب بدل گیا۔ جرمنی کے شہر برلن میں ایک ڈسکو کلب میں دھماکہ ہوا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں امریکی فوجی تفریح کے لیے آتے تھے۔ دھماکے میں 2 امریکی فوجی مارے گئے اور الزام سیدھا لیبیا پر لگا دیا گیا۔ امریکہ کے صدر رونلڈ ریگن نے اعلان کیا، قذافی ایک پاگل کتا ہے، اسے سبق سکھانا ہوگا۔ اور پھر اپریل 1986 میں امریکی جنگی طیاروں نے طرابلس اور بنغازی پر بمباری کر دی۔ کئی عام شہری مارے گئے، عمارتیں تباہ ہو گئی۔ قذافی کی منہ بولی بیٹی بھی انہی حملوں میں جان سے گئی، لیکن قذافی خود بچ گئے اور اس حملے کے بعد ان کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ وہ کہتے تھے، میں نہیں ڈروں گا، میں ابھی زندہ ہوں۔ قذافی نے دنیا بھر میں بغاوتوں کو سپورٹ کیا، امریکہ اور یورپ سے ٹکر لی اور 1986 کی بمباری کے بعد ان کی دشمنی عالمی توجہ کا مرکز بن گئی۔ 1988 کے لاکربی دھماکے میں ایک امریکی طیارہ تباہ ہوا، 270 افراد مارے گئے۔ دنیا نے الزام آف کورس لیبیا پر لگا دیا۔ قذافی پہلے تو ملزمان دینے سے انکار کرتے رہے، پابندیاں لگتی گئیں، مذاکرات چلتے رہے۔ آخرکار 1999 میں قذافی نے دونوں مشتبہ افراد برطانیہ کے حوالے کر دیے۔ ایک مجرم ثابت ہوا، دوسرا بری ہو گیا۔ پھر اگست 2003 میں لیبیا نے اقوام متحدہ کو خط لکھ کر واقعے کی ذمہ داری قبول کی۔ متاثرین کو $2.7 ارب معاوضہ ادا کیا۔ اس کے بدلے میں اقوام متحدہ نے پابندیاں ختم کر دی۔ لیبیا عالمی سیاست میں واپس آ گیا۔ قذافی نے اپنے جوہری پروگرام ختم کیے اور فرانسیسی جہاز کے متاثرین کو بھی معاوضہ دیا، جس کے نتیجے میں مغرب کے دروازے کھل گئے۔ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی قذافی کے بدو خیمے میں پہنچے۔ یہ خیمہ قذافی کی ہر بین الاقوامی ملاقات کا حصہ ہوتا ہے، چاہے امریکہ ہو یا یورپ میں۔ تیل اور اسلحے کے بڑے معاہدے ہوئے۔ ٹی وی پر وہ ہمیشہ خیمے میں بیٹھے اور خاتون گارڈ سے گرے دکھائی دیتے۔ دنیا کہنے لگی قذافی بدل گیا ہے، مگر حقیقت میں طوفان آنے والا تھا۔ 2011 میں تیونس اور مصر میں انقلاب آیا تو لیبیا میں لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ قذافی نے احتجاج روکنے کے لیے گولیاں چلائیں، ہیلی کاپٹر اور طیارے استعمال کیے، ہر مخالف کو غدار اور القاعدہ کا ایجنٹ کہا۔ دنیا نے شدید مذمت کی، وزراء، سفیر سب ان سے الگ ہونے لگے، اقتدار ان کے ہاتھ سے پھسلنے لگا۔ اقوام متحدہ نے نئی پابندیاں لگائیں، $30 ارب منجمد کیے۔ نیٹو کی بمباری نے ان کی فوج کو توڑ دیا۔ قذافی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سرت سے بھاگ رہے تھے۔ فرانسیسی طیاروں نے قافلے کو نشانہ بنایا، وہ زخمی حالت میں پانی کے پائپ میں چھپ گئے۔ باغی جنگجو پہنچ گئے، مار پیٹ ہوئی، گولیاں چلیں اور آخرکار قذافی زندہ پکڑے گئے، پھر مختلف فائرنگ کے دوران گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ ان کے 42 سالہ اقتدار کا خونی انجام ہوا۔ قذافی نے زندگی بھر بڑے خواب دیکھے، عرب قوم کو ایک کرنا، پھر افریقہ کے بادشاہوں کا بادشاہ بننا، ایک فوج، ایک کرنسی، ایک پاسپورٹ، آخر میں فاطمی خلافت کی بحالی۔ وہ کبھی سگار پیتے، کبھی عرب لیگ میں سب سے لڑ پڑتے، کبھی فلسطین کے لیے ایک مشترکہ ریاست کی تجویز دیتے، لیکن ان کے خواب اقتدار کے بوجھ تلے دب گئے۔